بات چیت کی آپ نے بات کی، دیکھیے اس حکومت کے پاس اب کوئی پولیٹیکل کیپٹل ٹرسٹ نہیں رہا. ہم نے جب بھی بات کی تھی کہ ہمیں نیشنل ریکنسیلیشن کرنی چاہیے، فٹ جواب آتا تھا یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں. بھئی ہم آپ سے این آر او نہیں لینا چاہتے، تو آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے؟ بات جو ہے ڈائیلاگ کی، جو شہباز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ شاید خاقان بھی کہتے رہے ہیں، میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ڈائیلاگ اب صرف ہو سکتا ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جو تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہو کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے. دیکھیے 73 سال کا نہیں، تجربہ ہمارے سٹیک سامنے ہولڈرز ہے. میں کیا گورنمنٹ نہیں آتی؟ سٹنگ دیکھیے گورنمنٹ سٹیک سٹیک ہولڈر ہولڈرز نہیں میں ہے. پولیٹیکل فورسز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ عدلیہ ہے، اس کے پولیٹیکل علاوہ پارٹیز میں تحریک انصاف ہے اسٹیبلشمنٹ کہ نہیں ہے؟ ملٹری ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں تحریک وہ انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، وہ اس کمیونٹی کے اندر شامل ہوگی، سیاستدانوں کے اندر ان سے بات چیت نہیں ہوگی. وہ انٹر سٹیک ہولڈر ڈائیلاگ کا نہیں، حصہ پھر تو ہو احسن سکتی ہے، صاحب لیکن دیکھیں ان نا، سے بات چیت تو نہیں ہو دیکھیں نا، سکتی. لاجک پہ بات کریں نا کہ آپ نیشنل ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے یا گورنمنٹ سے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. ڈائیلاگ اس حکومت سے نہیں ہو سکتا، تو چونکہ پھر یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک میری بات سن لیجیے آپ. جی دیکھیے ابھی بات چیت ہوئی جب گلگت بلتستان کے حوالے سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں ایک نیشنل کنسنسس ہوا کہ جی بی کی صوبائی حیثیت کے بارے مجھے میں، یہ جی بی بتائیں، کے برا نہ الیکشن منائیں کے احسن بعد صاحب، مل کر ایک نہیں نہیں، مجھے یہ بڑی بتائیں اہم کہ بات ہے، آرمی بڑی اہم چیف بات ہے کہ اور ڈی جی نہیں آئی ایس آئی کے پاس ایسا کون سا کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نیشنل کنسنسس کر لیا؟ میں تو نہیں مانتا اس نیشنل نہیں کنسنسس کو. نہیں میری یہ تو نیشنل کنسنسس پولیٹیکل فورسز نے کیا جس کو انہوں نے وٹنس کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیشنل کنسنسس تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیا جس کے وہ بھی گواہ تھے کیونکہ وہ وہاں موجود تھے. لیکن عمران خان صاحب نے الیکشن کے بیچ میں جا کے گلگت میں یک طرفہ طور پہ اعلان کر دیا. انہوں نے اس نیشنل کنسنسس کو بریچ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کس طرح ان پر اعتبار کریں کہ یہ کسی بات پہ دیکھیں، جو اتفاق وہ رائے آپ سے کی ہوتی ہے اس بات پہ عمل درست کر ہے، سکتے ہیں. لیکن جس نیشنل کنسنسس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. وہ آپ نے ایک خاموشی سے خفیہ نیشنل کنسنسس کیا ہوا تھا ڈی نہیں جی آئی وہ ایس ہم آئی اور سب کو آرمی پتا چیف تھا کے نا. ساتھ. تو اس نہیں نیشنل کنسنسس کا ہمیں ان تو کے نہیں پتا ساتھ تھا نہیں. کوئی بھی. نہیں حامد صاحب، وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ تمام پولیٹیکل فورسز نے آپس میں ایگری کیا تھا. اور یہ بات آپ پوچھ لیجئے، شاہ محمود قریشی وہاں پہ نہیں وہ تھے، ٹھیک ہے، اسد عمر وہاں پہ لیکن تھے، وہ جگہ شیخ کہاں پہ رشید تھی؟ وہاں پہ تھے. وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا فورم تھا کیا؟ وہ کوئی پارلیمنٹ کا نہیں فورم تھا یا کوئی میس تھا؟ نہیں، وہ جو میس جو تھا اس کے لیے ہمیں دعوت عسکری قیادت کی طرف سے اس لیے دی گئی تھی تو کہ وہ پولیٹیکل اس کے کنسنسس لیے تو نہ ہوا. نہیں میری آپ بات دیکھیں سنیں نا، ایک انہوں طرف نے آپ ہمیں کہتے ہیں کہا. کہ آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کی ہر تقریر میں وہ تنقید کرتے ہیں کہ سیاست میں عسکری اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ ہمیں ایک ایسا نیشنل کنسنسس کی مثال دے رہے ہیں جو ایک میس میں ہوا تھا. دیکھیے نہیں، وہ کہیں بھی کنسنسس ہو، کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم سیکیورٹی بریفنگ دینا چاہتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ سیکیورٹی بریفنگ لینے کے لیے سیاسی قیادت محکمہ ریلوے میں جائے گی یا وابڈا کے محکمے میں جائے گی؟ چلیں انہی کے ٹھیک ہے، پاس جائے گی نا. ٹھیک ہے.